السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں برہان اور جیر کتائی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے، میں کئی سالوں سے اپنے بھائی پہ بھروسہ کر رہا تھا، میں جنگ کے دوران اب دوبارہ اس پہ کیسے بھروسہ کروں؟ جیر کتائی اس سے کہتا ہے، برہان تمہارا کیا مطلب ہے؟ برہان پوچھتا ہے، شہادت سے کون بھاگتا ہے؟ کیا ہمیشہ بھاگو گے؟ یہ سن کر جیر کتائی اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہیں یہ الفاظ واپس لینے پہ مجبور کروں گا۔ شامل اور رائکوت بیچ میں پڑتے ہیں اور بچ بچاؤ کرتے ہیں۔ برہان جیر کتائی سے کہتا ہے، ہمت ہے تو لے کے دکھاؤ۔ جیر کتائی چلاتے ہوئے کہتا ہے، اپنے الفاظ پہ غور کرو۔ تو برہان کہتا ہے، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو رائکوت کہتا ہے، سردارو ہوش میں آؤ، آپ قبیلے کے صدران میں سے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ شامل بھی کہتا ہے، خبردار عثمان صاحب یہ بات سن لیں، بہت ہو گیا بھائیو، جھگڑا نہ کرو۔ لوگوں کو دیکھتے ہوئے جیر کتائی غصے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ تلاش کرتے کرتے سردار کوجا اور حسن وہاں جا پہنچتے ہیں۔ انہیں تیزی میں دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا سب ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا چیز یہاں کھینچ کر لائی؟ تو سردار حسن کہتا ہے، ہمارے قافلے پہ حملہ ہوا ہے عثمان بے، وہ گلاڈیوس کافر، اس نے بوڑھے اور بچے کی تمیز کیے بغیر سب کو مار ڈالا۔ سردار کوجا کہتے ہیں، گلاڈیوس نے کہا کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ شیطان کے اڈے کراکول میں آپ کا انتظار کرے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ جو چاہے گا اسے ہم دیں گے، اب چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سردار کوجا ارطغرل غازی کی قبر کو دیکھتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عظیم ارطغرل غازی، اے غازیوں کے سربراہ ارطغرل غازی، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی، اسے اس سین میں درست کرتے چلیں تو جو سپاہی قبیلے میں چھپ کر دیکھ رہے تھے مشکوک سپاہی تھے، وہ صوفیہ کے نہیں بلکہ بیگم کے تھے، اور اب اس منظر میں ان میں سے ایک سپاہی جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ لوکچار کے خاص سپاہی تربیت یافتہ جنگجو چھپ کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا تعقب کرتے ہیں۔ وہ سپاہی آگے بڑھتے بڑھتے کالے چوغے میں ملبوس بیگم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کے لیے قبیلے سے اہم خبریں لایا ہوں۔ بازنطینی شیطان صوفیہ منگولوں کے خلاف عثمان کے ساتھ متحد ہو رہی ہے، اپنے وعدے کی ضمانت کے طور پہ وہ عثمان کو اس کی بیٹی دے گی۔ بیگم کہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حالات دوبارہ سے خراب ہونے جا رہے ہیں، یہ جنگ ہمیں بہت کچھ دے گی اور میں اپنے قبیلے کو واپس لے لوں گی جو مجھ سے چرایا گیا تھا اور اسے عثمان کے سائے سے دور کروں گی۔ قبیلے میں واپس جاؤ اور مجھے ہر خبر کے بارے میں اطلاع دو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی چلا جاتا ہے اور بیگم کہتی ہے، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا عثمان، یوسف تمہاری وجہ سے وہ شہید ہو گیا، میرا دشمن بن گیا تھا وہ، میں موت تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ اس لیے میں لوکچار کے سپاہی ان پر دعویٰ بول دیتے ہیں۔ بیگم کے سپاہی حملہ کرتے ہیں مگر ان کی ایک نہیں چلتی، منگول جنگجو انہیں مارتے پیٹتے چلے جاتے ہیں، پھر بیگم کو گھیر لیتے ہیں۔ بیگم تلوار بے نیام کرتے ہوئے پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ تم کس کی خدمت کر رہے ہو؟ مگر جواب نہیں ملتا اور بیگم حملہ کر دیتی ہے، مگر سپاہی جلدی اسے دبوچ کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں بالا خاتون رو رہی ہوتی ہیں اور حلیمہ کے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ ساتھ والے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے ہلوفیرا گونجا سے کہتی ہے، علاؤالدین صاحب غصے میں ہیں اس لیے کچھ سوچ نہیں پا رہے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ گونجا غصے میں پلٹتے ہوئے کہتی ہے، کیا علاؤالدین غصے میں ہے؟ ہلوفیرا، تمہیں علاؤالدین کا صبر نظر نہیں آ رہا؟ اگر علاؤالدین غصے میں ہوتا تو اس تھپڑ کا جواب ضرور دیتا۔ ہلوفیرا کہتی ہے، گونجا تم فتنے کی آگ کو بھڑکا رہی ہو۔ گونجا کہتی ہے، اگر میں فتنے کی آگ بھڑکا رہی ہوتی تو ہم قبیلہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، اب تم لوگ یہاں آرام سے رہو۔ ہلوفیرا کہتی ہے، گونجا اس طرح آگ مزید بھڑک اٹھے گی اگر علاؤالدین صاحب اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ گونجا غصے سے کہتی ہے، ہلوفیرا تم ابھی یہ کہہ رہی ہو کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ ساتھ والے خیمے سے بالا خاتون آتے ہوئے کہتی ہے، بہت ہو گیا، تم دونوں میں کوئی دستور ہے یا نہیں؟ میرے بچوں نے غلطی کی، تم دونوں وہی غلطی کیوں کر رہی ہو جو انہوں نے کی ہے؟ کیا غصے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے گونجا؟ اور ہولوفیرا تم اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کرو گی؟ تم اپنے بچوں کو اتحاد اور اخوت کا درس کیسے دو گی؟ وہ دونوں بہت شرمندہ ہو جاتی ہیں اور بالا خاتون اس سے کہتی ہے، تمہاری ماں کا دل جل رہا ہے۔ اصلی خاتون ان سب کے بارے میں سوچتی ہے، ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے اور ہم وہی ہیں جو انہیں ٹھیک کریں گے۔ تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ تم دونوں سب کچھ برباد کر رہی ہو، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ اگر تم دونوں نے دوبارہ میرا سامنا اس طرح کیا تو جان لو کہ میں تم پہ کوئی رحم نہیں کروں گی، فوراً سے پہلے باہر نکل جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلی جاتی ہیں اور بالا خاتون کہتی ہیں، اے اللہ مجھے طاقت دے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر کر زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہیں۔ بورسا میں صوفیہ حلیمہ کے پاس آتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھتے ساتھ ہی حلیمہ غصے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے، آپ مجھے کیسے بند کر سکتی ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کریں گی؟ تو صوفیہ کہتی ہے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا پوئنا، مجھ پر غصہ نہ کرو، اب دروازہ کھلا ہے، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، آپ نے میری حفاظت کی خاطر کیا؟ ہاں، یہ تالا کسی دشمن پر نہیں لگایا گیا تھا، مجھ پر لگایا گیا تھا، مجھ پر۔ آپ نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ انسان اپنے گھر کے اندر محدود نہیں رہتا، بتائیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں گئی تھی اور آپ نے مجھے کیوں بند کیا؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے، میں تمہاری ماں اور بابا کے پاس گئی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ پوچھتی ہے، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے، میں تمہیں تمہارے خاندان کو واپس کر دوں گی میری چھوٹی چڑیا، اگر وہ میری پیشکش قبول کر لیں تو۔ حلیمہ پوچھتی ہے، کیسی پیشکش؟ میرا
خاندان کون ہے؟ صوفیہ۔ صوفیہ حیرانگی سے کہتی ہے صوفیہ ہاں میں تمہاری خالہ ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے ان سب جھوٹوں کے بعد کیا آپ مجھ سے امید کر رہی ہیں کہ میں آپ کو خالہ کہوں؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں تمہیں معاف کرنے کو بھی نہیں کہوں گی۔ میں اپنے قدیم دشمن کے پاس تمہارے لیے گئی، تم میرا پچھتاوا دیکھ سکتی ہو۔ بالا اور عثمان کے قبیلے، تمہارے ماں باپ کے قبیلے۔ حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ کہتی ہے بالا اور عثمان ہاں؟ صوفیہ کہتی ہے ہاں تم عثمان اور بالا کی بیٹی ہو، میرے قدیم دشمنوں کی۔ تم حلیمہ ہو پوئنا۔ جنگل میں لوکچار اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ مشقیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی جانب تیر پھینکتے ہیں جنہیں وہ ناکام بناتا ہے اور کہتا ہے اگر تم عقاب کو زہریلا تیر مارنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو وہ کہاں اترتا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کب کہاں اڑتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک تیر کو توڑتا ہے اور دوسرے تیر کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے پکڑ لیتا ہے اور تیر اس سپاہی کو واپس دے مارتا ہے، مگر سپاہی کی پھرتی بھی باکمال ہوتی ہے اور وہ اس تیر سے بچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لوکچار کہتا ہے زبردست، میں تم سب سے یہی توقع رکھتا ہوں۔ اس لیے میں اس کے سپاہی بیگم کو لے کر وہاں آتے ہیں اور اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے۔ بیگم لوکچار سے پوچھتی ہے تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور لوکچار کے اشارے پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو لوکچار کہتا ہے یہاں سوال میں کرتا ہوں خاتون، کیا تم احسن بیگے کی تہادی تھی؟ کیا تم اس کی خدمت کر رہی تھی؟ تو بیگم کہتی ہے ہمارا راستہ ایک تھا۔ اور لوکچار کہتا ہے راستہ ایک تھا لیکن وہ سب کے سب مر گئے اور تم بچ گئی، میں حیران ہوں کیسے؟ جواب میں بیگم کہتی ہے میں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی ورنہ میں بھی احسن بیگے اور سارگون کی طرح مر جاتی۔ اور لوکچار پوچھتا ہے کیا تم وہاں تھی جب عثمان نے احسن بیگے اور سارگون کو مارا؟ بیگم اس لمحے کو یاد کرنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے میں وہاں تھی، عثمان نے ان پہ رحم کیے بغیر انہیں مار ڈالا۔ اور لوکچار کہتا ہے تم نے عثمان کو کیوں نہیں روکا؟ بیگم کہتی ہے میں اکیلی تھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، میں انتقام لینے کے لیے چھپ گئی۔ اور لوکچار کہتا ہے کیا انتقام لینے کی خاطر یا صوفیہ نامی سرخ خاتون سے اتفاق کر رہی ہو؟ تم اس حالت میں عثمان سے انتقام نہیں لے سکتی، تمہارے سپاہی تتر بتر اور تمہارا قبیلہ تباہ ہو گیا ہے، تمہارے پاس صرف ایک سہارا ہے اور وہ میں ہوں، تمہیں عثمان سے انتقام لینے کا سنہری موقع دوں گا۔ بیگم اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو لوکچار کہتا ہے میں وہ واحد شخص ہوں جو تمہیں تمہارا قبیلہ دے سکتا ہے، اب بتاؤ خاتون کیا تم میری خدمت کرو گی؟ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ بورسا میں حلیمہ غصے میں صوفیہ سے کہتی ہے مجھے تم نے ایک جلاد کے طور پہ پالا، تم نے مجھے میرے والدین کو مارنے کے لیے بھیجا۔ صوفیہ روتے ہوئے کہتی ہے میں ہی تمہاری ماں اور باپ ہوں، میں بھی شکار ہوں، تمہاری جنگ کی شکار میں ہوئی ہوں۔ جواب میں صوفیہ کہتی ہے تم میرا دل ہو، بس ایک بار میری بات سن لو، صرف ایک بار۔ وہ زندگی جو عثمان نے مجھ سے چرائی اسے دیکھو، مجھے عثمان نے اس کہانی میں جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ حلیمہ کہتی ہے جو میری زندگی چرائی گئی اس کا کیا ہوا؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ مجھے تم نے کس جہنم میں مبتلا کر دیا ہے؟ تم پھر عثمان اور بالا کے پاس کیوں گئی صوفیہ؟ کیوں؟ تم مجھے دوبارہ استعمال کرو گی ہے نا؟ صوفیہ کہتی ہے نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں چاہتی، چونکہ میں تمہیں خوش نہیں کر پائی تو اس لیے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ خوش رہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حلیمہ جانے ہی لگتی ہے کہ صوفیہ اسے کہتی ہے لیکن جان لو کہ تم ان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ حلیمہ پوچھتی ہے تم مجھے کس چیز کے بدلے ان کے حوالے کرو گی صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے منگولوں کے خلاف اتحاد کے بدلے میں نے بورسا کی حفاظت کے لیے عثمان کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے، میں نے تمہارے لیے دشمنی ختم کر دی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا عثمان اب تمہارے لیے قربانی دیتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم چوکیوں اور اس کے اندر موجود تمام لوگوں کو تباہ کر دیں گے۔ حسن پوچھتا ہے آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا عثمان صاحب؟ چوکی پر حملہ کرنے سے آپ سے الگ کر دے گا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ریاست نتائج پر غور کیے بغیر کچھ نہیں کرتی، بالکل بھی فکر نہ کرو، میں نے ہر چیز کا حساب لگا لیا ہے، میری بیٹی میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن چوکیوں کی فتح شہداء کے درد اور ریاست کی بقا کے لیے ہے، تم وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا۔ ہم کل چوکیاں فتح کریں گے، کوجا صاحب اور حسن صاحب آپ رات کو اس مقام پہ جائیں گے اور چپکے سے اندر داخل ہوں گے، ہم کل ان پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔